اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی پاکی بولنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ وہی عقبہ بن عامر ہیں جن کی پشت پہ حضور نے ہاتھ پھیرا تھا تو ان سے خوشبو آنے لگی تھی، اور پھر جس گھر میں وہ رہتے تھے اس گھر سے بھی خوشبو آتی تھی۔ مدینہ شریف میں آج بھی وہ گھر موجود ہے۔ اب وہ گھر کچا تو نہیں، پکا ہو گیا ہے، لیکن خوشبو متواتر آج بھی اس گھر سے آ رہی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نماز کے اندر جب سجدہ کرتے تو یہ تسبیح پڑھتے، اللہم لک سجدت، اے اللہ ہم تیرے لیے سجدہ کیا۔ لیکن جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضور نے ارشاد فرمایا اجعلوها فی سجودکم، اس کو اپنے سجدوں کی تسبیح بنا لو۔ تو یہ جو سبح اسم ربک الاعلی ہے، اس سے یہ تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی۔ بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب اس صورت کی تلاوت کرتے تو بعد میں سبحان ربی الاعلی ضرور پڑھتے۔ کسی نے کہا آپ اس کو اس صورت کا جز سمجھتے ہیں؟ کہا نہیں، جز نہیں سمجھتا۔ جس طرح سورہ فاتحہ میں آمین کہا جاتا ہے، میں اس میں سبحان ربی الاعلی کہتا ہوں، اور میں خود نہیں کہتا، یہ مسنون ہے، حضور نے بھی کہا تھا۔ تو یہ صورت قرآن مجید کی وہ صورت ہے جو حضور کو بہت پسند تھی، تو میں نے آج کی اس نشست میں آپ کے لیے صورت کی تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ حکم ہوا سبح، پاکی بولیے، ہر کجی، کمی، نقص اور کمزوری کی اللہ سے نفی کیجیے، اس کی تنزیہ بیان کیجیے، ہر سو سے، ہر نقص سے۔ حضرت طلحہ سے روایت ہے اس کا مفہوم کہ تنزیہ عن کل سوء، ہر نقص اور کمزوری سے اللہ کی پاکی، یہ سبحان کا مفہوم ہے۔ سبح، تسبیح بولیے، کس کی؟ اسم رب کا، اپنے رب کے نام کی، الاعلی جو سب سے اعلیٰ ہے، بزرگ و برتر ہے۔ اور یہ تسبیح ہم سجدے میں بولتے ہیں جب ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ انتہائی ذلت کے مرتبے پہ ہوتے ہیں۔ انسان کا سب سے ذلت کا مرتبہ سجدہ ہے، سجدے سے بڑھ کر انسان کی تذلیل نہیں ہو سکتی۔ اقصی غایت التذلل، سب سے زیادہ، کیونکہ انسان کے اشرف اعضاء سر میں ہیں، سوچنے کی قوت دماغ سر میں، دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں، بولنے کی قوت زبان سر میں، سونگنے کی قوت ناک سر میں، اور سر اس کے درد پہ، اور زبان پہ کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، مالک دیکھ مجھ سے ذلیل کوئی نہیں، تجھ سے اعلیٰ کوئی نہیں۔ اگر سجدے کے مفہوم کو بندہ اچھی طرح سے سمجھ لے تو پھر سجدے سے سر اٹھا کر اکڑ اکڑ کے چل نہیں سکتا۔ اس نے یہ کہا تھا سبحان ربی الاعلی، مالک اعلیٰ تو ہے۔ اگر وہ نماز سے آگاہ ہو گیا ہوتا، سجدے کی روح سے آشنا ہو گیا ہوتا، سورہ معون کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سو خرابی اور نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے آگاہ نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کی نماز انہیں کیا سکھا رہی ہے، ان کی نماز انہیں کیا بتا رہی ہے، انہیں علم ہی نہیں ہے اس بات کا۔ تو یہ تسبیح ہے نماز کی، اس صورت سے فرمائے لے لو اور اپنے سجدوں میں اس کو تسبیح بنا لو۔ تو اپنے رب کی تسبیح بولیے جو سب سے اعلیٰ ہے۔ تو جو سب سے اعلیٰ ہے اس کا حق ہے کہ تم اس کی تسبیح بولو، لیکن صرف یہ نہیں کہ وہ سب سے اعلیٰ ہے، الذی خلقہ، اس نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے۔ ماں نے بیٹے کو جنم دیا ہے اور اتنے حق ہیں کہ ساری زندگی بھی ان کی خدمت میں کمر بستہ رہے۔ ماں باپ کے حق بندہ ادا نہیں کر سکتا۔ ایک شخص نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اپنی ماں کو طواف کعبہ کروایا، پھر حضور کی خدمت میں عرض پرداز ہوا، حضور میں نے کیا اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا تو اس کی ایک مسکراہٹ کا بدلہ بھی نہیں دے سکا۔ ماں جب ہنس کے بولتی ہے لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی۔ اولاد پر اتنے حق ہے ماں باپ کے کہ ساری زندگی بھی اولاد لگی رہے، حق ادا نہیں ہو سکتے۔ توجہ چاہوں گا، ماں کو اولاد کے اوپر اتنے حق کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا، جس نے جنم دیا اس کو اتنے حق ہیں، جس نے خلق کیا اس کے کتنے حق ہیں، جس نے تخلیق کیا اس کے کتنے حق ہیں۔ تو کہا تم اس کو سجدہ کرو، کیوں؟ الذی خلق، اس نے پیدا کیا، فسوا، پیدا کرنے کے بعد تمہاری نوک پلک بھی سنواری ہے،
تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا. والذی قدر فہدی، اور وہ اللہ جس نے ہر شے کی مقدار مقرر کی ہے، تمہارے ہر عضو کی مقدار مقرر کی ہے، تمہارے جسم کو توازن دیا ہے. اگر دو ٹانگوں میں سے ایک ٹانگ تھوڑی سی چھوٹی کر دی جاتی تو تم چلنے میں کتنی دقت محسوس کرتے، تمہاری چال کتنی بے ڈھنگی ہوتی. تمہارے دو ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کا سائز کم کر دیا جاتا تو بتاؤ تم کیسے لگتے. تمہارے چہرے پہ دو چراغ رکھے اس نے آنکھوں کے، ایک آنکھ کو چھوٹا بنا دیا جاتا، ایک کو بھاری بنا دیا جاتا، تو بتاؤ تمہاری حالت کیا ہوتی. تمہارا چہرہ بگڑتا کہ نہ بگڑتا؟ تم منہ چھپاتے پھرتے کہ نہ چھپاتے پھرتے؟ تو اس نے تمہیں پیدا بھی کیا، تمہاری نوک پلک بھی سنواری، تمہیں حسن بھی دیا، اور تمہاری مقدار اور اندازہ رکھ کے تمہیں بنایا، اور تمہارے اعضاء کو اعتدال بخشا، تمہیں حسن دیا. فہدا، اور پھر تمہیں ہدایت کا نور بھی عطا فرمایا. سب کچھ ہوتا تمہارے پاس، چراغ ہدایت نہ ہوتا. بندہ 6 فٹ کا جوان ہے بھی بڑا سونا، لیکن دماغ کام نہیں کر رہا، تو کس کام کا؟ اس نے تمہیں عقل کا چراغ دیا، تمہیں فطری اور جبلی ہدایت دی. یہاں سے مراد جبلی اور فطری ہدایت مراد ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ میرا دودھ کہاں ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ فرماتا ہم نے دونوں گھاٹیاں اس کو دکھا دی. پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے. یہ فطری اور جبلی ہدایت ہے جو ہم نے اس کو عطا فرمائی. ایک ہدایت ہے جو انبیاء کے ذریعے اللہ نے عطا فرمائی، وہ بھی ایک ہدایت کی صورت ہے. لیکن اس سے قبل بھی انسان کو پتا ہے اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، یہ میرے لیے اچھا ہے، یہ میرے لیے برا ہے. یہ کوئی نہ بھی بتائے، مذہب نہ بھی تلقین کرے، پھر بھی بندے کو پتا. کسی کو تھپڑ مارنا بری بات ہے، اچھا کام نہیں ہے، یہ کس کو نہیں پتا. دیوار رکھتے ہوئے ہم سائے کے 2 انچ دبا لے تو یہ اچھا کام نہیں ہے. نہ بھی کوئی بتائے، یہ پتا انسان کا ضمیر بتائے گا. یہ پتا انسان کو کہ کسی پہ ظلم کرنا، زیادتی کرنی اچھی بات نہیں ہے. تو یہ فطرت کے اندر رکھا گیا. حضور علیہ السلام سے گناہ کے بارے میں پوچھا گیا نا، فرمایا ما حاک فی صدرک، جو تیرے سینے میں کھٹ کے اور تو ڈرے کہ لوگ اس پہ مطلع نہ ہو جائیں، فرمایا وہ گناہ ہے. اور ایک اور روایت، حضرت وابصہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے، حضور کی مجلس لگی ہوئی ہے، وہ آ کے بیٹھ گئے. آداب مجلس بھی یہی ہے کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آنے سے روکا گیا. صدر مجلس کو اختیار ہے، وہ کسی حکمت کے تحت کسی کو آگے بلانا چاہے تو وہ بلا سکتا ہے. جب حضور تشریف فرما ہو پھر صدر مجلس اور کون ہو سکتا ہے. تو حضور جلوہ فراز تھے، حضرت وابصہ پیچھے آ کے بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ دور بیٹھ گئے ہو، قریب آ جاؤ. حضور نے قریب کیا. حضرت وابصہ کہتے ہیں میں اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے. اس قدر مجھے حضور نے اپنے قریب کر دیا. تو جب میں اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے فرمایا وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا حضور کوئی سوال پوچھنے آیا ہوں. کہا وابصہ جو تم پوچھنے آئے ہو تم پوچھو گے یا میں ہی بتا دوں کیا پوچھنے آئے ہو؟ ڈٹھے برق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا ان عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دنے ایہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا سا ہور ڈٹھا. تم پتہ نہیں کس کی بات کرتے ہو. حیرت ہوتی ہے، لوگوں نے مسئلوں میں ترازو گاڑے ہوئے. ایک کہتا ہے سیر ہے، دوسرا کہتا ہے سوا سیر ہے، تیسرا کہتا ہے ایک چٹانک اور کر لو. شرم نہیں آتی کس کو تول رہے ہو؟ اس کا وزن کر سکتے ہو غلط؟ تمہاری عقل کوتا اندازہ کر سکتی ہے نبی کے علم کا؟ سنار کے چھوٹے سے ترازو میں رتی اور ماشے کا حساب تو ہو سکتا ہے، منو ٹنوں کا حساب تو نہیں ہوتا. تمہاری عقل کا ترازو مجھے تول سکتا ہے، میں تمہیں تول سکتا ہوں، بھلا امام الانبیاء کو بھی تولا جا سکتا ہے؟ یہ کتنی بدبختی ہے کہ لوگ نبیوں کو تول رہے ہیں اور اپنی عقل کے ترازو پہ ناپنے کے تولنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہا وابصہ جو پوچھنے آئے ہو تم پوچھو گے یا میں ہی بتا دوں کیا پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو کمال ہو جائے. فرمایا سنو، تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، یہی تمہارا سوال ہے نا؟ عرض کی حضور ہاں یہی میرا سوال ہے. کہا اس کا سوال مجھ سے لینا ہے یا اپنے آپ سے لینا ہے؟ عرض کی حضور اگر جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا؟
اب سنیے لفظ حدیث کے، فَضَرَبَ عَلَى صَدْرِهِ فَقَالَ اسْتَفْتِ مِنْ قَلْبِكَ، حضور نے حضرت وابسہ کے سینے پہ ہاتھ مارا، فرمایا وابسہ اس دل سے پوچھ لے، یہی مفتی بیٹھا ہوا ہے اندر، یہ تجھے بتا دے گا کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ تو انسان کے اندر سے ہی آواز آتی ہے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ کوئی فتویٰ نہ بھی دینے والا ہو، یہ اندر کا مفتی فتویٰ دیتا ہے کہ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے۔ تو یہ وہ فطری اور جبلی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ودیت کی ہوئی ہے، کوئی نہ بھی بتائے۔ بلکہ علماء نے لکھا کہ اللہ نے یہ تو ہدایت جانوروں کو بھی دی ہوئی ہے۔ اس کی مثال یہ، جب مرغی کڑک بیٹھتی ہے نا، احتجاج کرتی ہے کہ میں اب انڈے نہیں دوں گی، بلکہ انڈے لاؤ میرے نیچے رکھو، تو اس کو کہتے ہیں مرغی کڑک بیٹھ گئے، تو اس کے نیچے انڈے رکھے جاتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں بالخصوص دیہاتوں کے رہنے والے کہ جو بطخ ہے وہ کڑک نہیں بیٹھتی، بطخ کے بچے حاصل کرنے کے لیے بھی انڈے مرغی کے نیچے رکھنے پڑتے ہیں۔ پھر مرغی 21 دن تک ان انڈوں پہ توجہ دیتی ہے، اپنے سینے کی حرارت پہنچاتی ہے۔ 21 دن کے بعد ان مردہ انڈوں میں زندگی آ جاتی ہے۔ یہاں رک کر کے ایک جملہ کہوں گا اور آپ کی توجہ بھرپور چاہوں گا۔ ایک مرغی مردہ انڈوں پہ اپنے سینے کی توجہ دے تو ان انڈوں میں جان آ جاتی ہے، اور اگر شیخ کامل اپنے مرید کے بیضۂ دل پہ توجہ دے تو وہاں آثار زندگی کیوں نمودار نہیں ہو سکتے، وہاں زندگی کیوں نہیں آ سکتی ہے۔ تو 21 دن کے بعد انڈے جب ٹوٹے پھٹے تو نتیجہ فطرت کے مطابق بطخ کے انڈوں سے بطخ کے بچے اور مرغی کے انڈوں سے مرغی کے بچے۔ اب بطخ کے بچوں نے اپنی ماں نہیں دیکھی، جو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تربیت لینی ہے وہ مرغی سے لینی ہے۔ اب پہلے تو گھر والوں نے مرغی کو بچوں سمیت باہر نہیں جانے دیا، چھوٹے ہیں بچے، کوا مضبوط نہیں ہے، کوئی کوا اچک لے گا، کوئی چیل اٹھا کے لے جائے گی۔ لیکن جب پر پرزے نکلے، گھر والے سمجھے کہ اپنی قوت مدافعت ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے، انہوں نے اجازت دے دی، مرغی اور بچوں سمیت گھر سے باہر نکال دیا۔ گلی کراس کی، آگے کھلا میدان آیا، آگے جوہر تھا، چھپڑ پانی کا۔ جب اس کے کنارے پہنچے تو مرغی کے بچے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہے، لیکن بطخ کے بچوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، چھلانگ لگائی اور پانی میں تیرنے لگے۔ مرغی نے تو بتایا نہیں، کسی اور کو تیرتے دیکھا نہیں، جو کچھ سیکھا بطخ کے بچوں نے مرغی سے سیکھا، ماں اپنی کو ملے نہیں۔ بطخ کے بچوں کو کس نے بتایا کہ تم پانی میں ڈوبو گے نہیں، تیرو گے، یہ تمہارا بازیچہ ہے، تمہارے کھیلنے کی جگہ ہے؟ کس نے بتایا بطخ کے بچوں کو؟ اللہ فرماتا ہے والذی قدر فہدی، وہ رب ہے یہ چراغ ان کے سینے میں جس نے جلایا ہے روشن کر دیا۔ تو یہ فطری ہدایت ہے جو جانوروں کے سینے کے اندر بھی رکھی ہے۔ اس عنوان سے امام غازی نے بڑا کچھ لکھا ہے، اور بھی کئی مفسرین میں دیکھ رہا تھا لیکن وقت نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر یہ ہدایت رکھی ہے تو وہ فطری ہدایت بھی دی۔ پہلے پیدا کیا، پھر نوک پلک سنواری، پھر مقدار مقرر کی، پھر ہدایت کا چراغ رکھا۔ والذی اخرج المرعی، اور اس نے زمین کی کوک سے سبز چارہ نکالا۔ جب کسان بیج ڈال کر اوپر سے سہاگا چلا کے پانی دے دیتا ہے تو وہ زمین اتنی ٹھوس ہو جاتی ہے، اگر اس میں انگلی ڈالے تو انگلی آپ کے نیچے نہیں جائے گی، لیکن وہ نرم کمپل، اس کو ہاتھ لگائیں، آپ کے ہاتھ کے مس کرنے سے مرجھا جائے، اتنی نرم اور گداز۔ لیکن وہ زمین کا سینہ چیر کر باہر کیسے آ گئی؟ کہا یہ خود نہیں آئی، کوئی اس کو نکالنے والا ہے۔ والذی اخرج المرعی، وہ اللہ ہے جس نے اس سبز چارے کو زمین کی کوک سے باہر نکالا۔ اور اس پر بھی رک کر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ گندگی کے ڈھیر پہ گلاب کا بیج ڈال دو اور گندگی کے ڈھیر پہ اگنے والے گلاب کے پھول سے خوشبو آئے گی، بدبو نہیں آئے گی۔ گندگی کے ڈھیر پہ اگا ہے، خوشبو کس نے پیدا کی؟ کہا تمہارے رب نے پیدا کی۔ اللہ اکبر۔ والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوا، پھر اسی کو سبز اور سیاہ کر دیا، سیاہ اور خشک کر دیا۔ ایک تو مفسرین نے یہ معنی بیان کیا، اور ایک نے گہرا سبز کر دیا۔ یعنی جب سبزہ اگتا ہے اور بارش مناسب ہوتی ہے اور خوب اس کو پانی ملتا ہے تو پھر وہ اتنا سبز ہو جاتا ہے کہ سیاہی مائل ہو جاتا ہے۔ یعنی پہلے وہ سبز تھا پھر سیاہی مائل ہو گیا۔ اور دوسرا معنی اس کو خشک اور سیاہ کر دیا، یعنی اب وہ توڑی بن گیا، اب وہ بوسا بن گیا۔ وہ خشک توڑی تمہارے جانور کھاتے اور دودھ دیتے۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ تمہارا رب ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، اے محبوب تیرا رب تجھے ایسا پڑھائے گا تم بھول نہیں سکو گے۔ جو زمین کی کوکھ سے سبزہ اگا سکتا ہے، جو بطخ کے بچے کے اندر شعور عقل رکھ سکتا ہے، جو انسان کو چراغ ہدایت دے سکتا ہے، تو کیا محبوب جو امام الانبیاء ہے، جو میرا محبوب ہے، کیا میں اس کو علم نہیں عطا کروں گا؟ سنقرئک فلا تنسیٰ، ایسا پڑھاؤں گا محبوب تم بھول نہیں پائے گے۔ سنقرئک، ایسا پڑھائیں گے، اس سے مراد قرآن مجید ہے، اور حضور کو قرآن مجید بغیر مشقت کے حفظ ہوا ہے۔ حافظ کو یاد کرنا پڑتا ہے، تکرار کرنا پڑتا ہے، لیکن بغیر محنت کے حضور علیہ السلام کو مشقت کے یاد ہو گیا۔ بلکہ جب قرآن نازل ہوتا حضور جلدی جلدی زبان کو حرکت دیتے۔ اللہ تعالیٰ منع فرما دیا لا تحرک بہ لسانک، محبوب کیوں جنبش کرتے ہو، زبان کو کیوں حرکت دیتے ہو، کیوں پریشانی اختیار کرتے ہو؟ جس رب نے دل میں اتارا ہے وہ زبان پہ بھی لے آیا۔ تو حضور علیہ السلام کو قرآن کے حفظ میں مشقت نہیں اٹھانا پڑی، یہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کے سینے میں القاء کر دیا۔ اور صرف قرآن ہی نہیں، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، کچھ لوگ یہاں رک جاتے ہیں اور آگے نہیں بڑھتے۔ نسائی شریف کی روایت اٹھائیے، حضور نے فرمایا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، جتنا علم قرآن میں ہے مجھے اتنا علم اور بھی عطا فرمایا گیا۔ تو یہ حضور کے سینے کی وسعت ہے۔ اللہ فرماتا ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھول نہیں پائیں گے، الا ما شاء اللہ، ہاں اگر اللہ چاہے تو۔ علماء تفسیر لکھتے ہیں یہ استثناء واقعی نہیں ہوا، اللہ نے چاہا ہی نہیں کہ جو محبوب پڑھ چکے وہ بھول جائیں، جو پڑھا دیا سو پڑھا دیا۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو مخفی ہے، جاہر اور مخفی جو کچھ ہے وہ جانتا ہے۔ یہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کی نظر سے کوئی شے پوشیدہ نہیں۔ انہ، بے شک وہ اللہ، یعلم الجہر، جو لوگ ظاہر کرتے ہیں اسے بھی دیکھتا ہے، وما یخفی، اور جو مخفی کرتے ہیں وہ بھی دیکھتا ہے۔ جو تم کھلے میدانوں میں کرتے ہو وہ بھی دیکھتا ہے، جو ہوٹلوں کے بند کمروں میں کرتے ہو وہ بھی دیکھتا ہے، جو تم گھر کی چار دیواری میں کرتے ہو وہ بھی دیکھتا ہے، جو میلوں ٹھیلوں میں کرتے ہو وہ بھی دیکھتا ہے، جو تم خلوت اور تنہائی میں کرتے ہو وہ بھی دیکھتا ہے، اور جو تم جلوت اور مجلس میں کرتے ہو وہ بھی دیکھتا ہے، جو تمہارا خیال بھٹکتا ہے وہ بھی دیکھتا ہے، اور جو تمہاری نظر بہکتی ہے وہ بھی دیکھتا ہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، مت سمجھو کہ تمہارا رب ہمیں دیکھ نہیں رہا۔ اور یہ یقین اور یہ عقیدہ اگر جم جائے اور دل کی تہوں میں اتر جائے تو گناہ کرنا مشکل کیا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ساتوں دروازے بند ہیں، بت کے اوپر بھی موٹا کپڑا ڈال کر زلیخا بولی ہے تلک، یوسف اب آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو یہی عقیدہ تھا جس نے روشنی دی۔ قال معاذ اللہ، کہا اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، تو موٹا کپڑا ڈال کر بت سے چھپ گئی اور دروازے بند کر کے لوگوں سے چھپ گئی، میرا خدا تو ساتویں کوٹڑی میں بھی دیکھ رہا ہے۔ پھر اتنی روشنی برسی، اتنے اجالے اترے کہ گناہ کا تصور بھی